آیت 75 سے تفسیر، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے یعنی منافقین میں سے، من جس نے عاہد اللہ عہد کیا اللہ تعالی سے، وعدہ کیا اللہ سے، کس بات کا وعدہ؟ لئن آتانا البتہ اگر اس نے عطا کیا ہمیں، دیا ہمیں، من فضلہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا اور بخشش سے، لنصدقن البتہ ہم ضرور ہی صدقہ کریں گے، ولنکونن اور البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے، من الصالحین صالحین میں سے، نیکوکار لوگوں میں سے۔ منافقین کے مختلف اندرونی حالات کا ذکر اس صورت میں ہمیں ملتا ہے، جن میں سے بعض آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کہ ان کی عادات اور ان کے اعمال اور ان کی نیتیں اور ان کے دلوں کے ارادے کچھ اس طرح تھے کہ جو اس جنگ کے موقع پر سامنے آ گئے۔ چونکہ سورۃ التوبہ منافقین کے دلوں کے حال کو کھولنے والی ہے، تو یہاں بھی ان کی ایک ایسی کیفیت اور ان کے ایک عمل کو واضح کیا جا رہا ہے کہ جس میں ان کے قول اور فعل کے تضاد کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ منافقین کی کچھ عادات مثلاً پیچھے گزر چکی ہیں کہ منہم الذین یؤذون النبی، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ آیت 61 میں آپ نے پڑھا۔ آیت 58 میں آتا ہے منہم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے بعض ایسے ہیں جو صدقات کے معاملے میں آپ کو الزام دیتے ہیں، عیب لگاتے ہیں۔ اسی طرح آیت 49 میں آیا منہم من یقول ذلی ولا تفتنی، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے اور فتنے میں نہ ڈالیے۔ اور یہاں پر ان کی ایک اور حالت اور ان کی ایک اور عادت کو یہاں بیان کیا گیا کہ یہ اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر ان وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ منافق کی جو علامات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی علامت وعدے کی خلاف ورزی ہے، وعدہ نہ پورا کرنا ہے۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے بعض اللہ سے عہد کر چکے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال و دولت عطا کیا تو ہم اللہ کے راستے میں ضرور دیں گے اور ہم پھر نیک بن جائیں گے۔ اگرچہ یہ منافقین کا بیان ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سے لوگ اس عادت کا شکار ہوتے ہیں کہ جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، تو عموماً کوئی منت مان لیتے ہیں، کوئی نظر مانتے ہیں یا کوئی اللہ سے عہد کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ مشکل آسان ہو جاتی ہے یا وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس وعدے کو پورا کرنے میں یا اس منت کو ادا کرنے میں یا نظر کو وفا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لینے لگتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان خواہ بندوں سے عہد کرے یا اللہ سے عہد کرے، یا پھر بندوں سے اللہ کا نام لے کے کوئی عہد کرے، ان عہدوں اور وعدوں کی وفا ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سے جو وعدے کیے جاتے ہیں ان میں سے مثلاً اسی قسم کے وعدے، منت ماننا، نظر ماننا، بعض اوقات لوگ قسم بھی کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، یا اللہ کو گواہ بنا کے حلف اٹھاتے ہیں، بعض اوقات زبان سے وعدہ کرتے ہیں، بعض اوقات نیت اور ارادہ کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ہم نے نیت کی ہو یا دل میں اس کا پکا ارادہ کیا ہو تو اسے پورا کرنا چاہیے، جان بوجھ کر اس میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کسی بھی نیکی کے کام کے کرنے کا اپنے دل ہی دل میں ایک عہد کر لیتا ہے، وہ اس کا عہد اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، کوئی تیسرا اس کو نہیں جانتا ہوتا، خواہ وہ اللہ کی محبت میں کیا گیا ہو یا کسی مشکل وقت میں یا پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یا اسی قسم کا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوا تو ہم بھی ضرور اچھے بن جائیں گے، کیونکہ جب انسان دوسروں کے پاس مال دیکھتا ہے یا کوئی نعمت دیکھتا ہے تو عموماً پہ تنقید کرتا رہتا ہے، فلاں کو دیکھو اس کے پاس اتنا مال ہے لیکن ایسا بخیل ہے کہ وہ صدقہ نہیں کرتا، اگر ہمارے پاس ہوتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ یا یہ کہ اگر اسے کسی سے کوئی ضرورت پڑے اور دوسرا شخص اس کی ضرورت پوری نہ کرے تو اس موقع پر بھی لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں کا دل بہت چھوٹا ہے یا اس کا یہ طرز عمل ٹھیک نہیں، اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں کبھی نہ کرتا۔ اس قسم کی عموماً گفتگو یا تبصرے لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہی سچویشن اپنے اوپر آتی ہے تو پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو کل تک دوسرے کا تھا اور ہماری آنکھوں میں کھٹک رہا تھا۔ تو یہ سراسر منافقانہ عادت اور حالت ہے کہ انسان اللہ سے وعدے کرے، زبان سے، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یا تنہائی میں یا اپنے دل ہی دل میں، اور پھر بغیر کسی وجہ کے ان کو پورا نہ کرے۔
یہ منافقت کی علامت ہے. تو ہمیشہ جب بھی کوئی ارادہ کرے، جب بھی کوئی نیت کرے تو پھر اس کو حد الوسع پورا کرنے کی کوشش کرے. ہاں اگر کوئی حقیقی عذر، رکاوٹ یا مجبوری راستے میں آ جائے تو وہ الگ بات ہے، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے. مثلا حج عمرے کی نیت یا ارادہ کیا، یا پھر کسی کو کچھ دینے دلانے کا، یا اللہ کے نام سے کسی بھی طرح کا کوئی عہد، خواہ وہ مال کے دینے لینے کی بات نہ بھی ہو، کسی اور چیز کے لینے دینے کی بات ہو، تو جہاں اللہ کا ذکر آ جائے وہاں اس نام کی لاج رکھی جائے، اس نام کی قدر کی جائے، اور اللہ کا نام لے کر جھوٹی باتیں نہ کی جائیں. کہ مال نہ ہو تو انسان دعائیں مانگے، اور مال آ جائے تو پھر بخل شروع کر دے. فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب اس نے عطا کیا انہیں اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو وہ بخل کرنے لگ گئے اس کے ساتھ، وتولوا، اور وہ منہ موڑ گئے، وہم موردون، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے. یہاں بھی اسی حالت کی مزید وضاحت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سے جب وعدہ کیا کہ وہ ہمیں دے گا تو ہم بھی دیں گے، لیکن جب اس نے دیا تو انہوں نے بخل کر لیا اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ گئے. کیونکہ انہوں نے 2 وعدے کیے تھے. ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہم ضرور نیک بنیں گے، یعنی اور بھی مزید اچھے اچھے کام کریں گے. لیکن جب اللہ نے ان کی دعا سن لی تو پھر اس کے بعد سب بھول گئے. اور یہ تو ہیں ہی منہ موڑنے والے، ان کی تو عادت ہی یہی ہے، ان کی تو حالت ہی یہی ہے. کیونکہ جو شخص کچھ کرنا چاہے اور سچا ہو اپنی بات میں، وہ پھر کر کے رہتا ہے. مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. لیکن اگر کسی کی اپنی نیت میں کھوٹ ہو تو پھر کھلے راستے بھی اس کو بند نظر آتے ہیں. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، تو اس نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق. عاقبہ کا لفظ جو ہے یہ عین قاف بے سے ہے. عقب ایڑی کو کہتے ہیں. عقاب بھی اسی سے ہے، جو کسی کے برے عمل کی سزا ہوتی ہے، یعنی پیچھے آتی ہے نا. تو عاقبہم، اس نے ان کے پیچھے لگا دیا، ان میں اثر رکھ دیا، وارث بنا دیا ان کو، نفاقاً، نفاق کا. اس نے کون ہے؟ ایک تو یہی مانا کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تو اس کے بدلے یا نتیجے یا سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں میں نفاق پختہ کر دیا، ٹھپا لگا دیا. اور دوسرا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس بخل کی وجہ سے ان کے دلوں میں پھر ہمیشہ کے لیے نفاق کا اثر رہ گیا. کیونکہ مومن سخی ہوتا ہے اور بخل منافقت کی علامت ہے، اور خصوصاً ایسا بخل جس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں سزا دیتا ہے. اور وہ سزا کس شکل میں ہوتی ہے کہ اس شخص سے پھر نیکی کے کاموں کی توفیق چھین لی جاتی ہے، الا یہ کہ انسان توبہ کرے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، تو توبہ سے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر انسان اپنے قصور کا اعتراف بھی نہ کرے تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ عاقبہم نفاقا فی قلوبہم، اس نے پیچھے لگا دیا ان کے نفاق کو ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک جب کہ وہ اس سے ملیں گے، یعنی قیامت کے دن تک، گویا مرتے دم تک انہیں پھر نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. بما، بوجہ اس کے جو، اخلفو، انہوں نے خلاف ورزی کی. خلاف ورزی کا معنی کیا ہے؟ وعدہ خلافی کی. اللہ تعالی سے، ما وعدوہ، جو انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کا، یعنی جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. ہم نے بات کی تھی نا کہ ایک وزن بعض اوقات 2-3 چیزوں میں آ جاتا ہے، تو وہ سارے معنی پھر اگر لیں تو معنی میں وسعت آتی. کلام کی وسعت عربی میں اسی وجہ سے ہے. نفاق اور انفاق فرق ہے. نفاق تو منافقت کو کہتے ہیں اور انفاق خرچ کرنے کو. بیسیکلی نفق سے نکلا ہے، اور نفق کہتے ہیں سرنگ کو، جس میں ایک طرف سے جا کے اور دوسری طرف سے نکل جائے. جیسے چوہے کا وہ میز ہوتا ہے نا، تو اس میں سے وہ ایک طرف سے آ کے اور گھوم گھام کے دوسری طرف رستہ بنا کے نکل جاتا. تو منافق بھی اسی طرح ہیر پھیر سے کام لے کے دین میں ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں بھی انسان دل ہی دل میں جو باتیں کرتا ہے، یا کوئی تمنائیں یا کوئی حسرتیں یا خواہشات کہ اگر میری یہ خواہش پوری ہو جائے، مجھے فلاں چیز مل جائے، فلاں جگہ شادی ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے تو پھر میں ایسے اور ایسے شکر گزار بن جاؤں گی، اور پھر اس کے بعد تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور پھر میں اس کے بعد اپنی ساری زندگی اللہ کے نام پہ وقف کر دوں گی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، یہ ذرا بڑے ہو جائیں نا ایک دفعہ،
پھر میں فلاں فلاں اچھا کام کروں گی، بڑے ہو کے اچھا ایک دفعہ ان کی شادی ہو جائے تو پھر میں فارغ ہو کے فلاں کام کروں گی، اچھا وہ ہو گئی تو پھر اس کے بعد یہ کہ اب وہ فلاں مسئلہ ابھی اٹکا ہوا یہ ذرا ایک دفعہ پورا ہو جائے تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں گے، اور ایسے کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹے وعدے بندوں سے کر کے انسان بندوں سے تو ٹال مٹول کر سکتا ہے اور ان کو ہرا سکتا ہے، لیکن اللہ کے مقابل نہیں کر سکتا، اور جو ایسا کرے پھر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نفاق کے لیے خالص کر دیتا ہے، وہ دل صرف نفاق ہی کا گھر بن سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کی، اخلفو خلاف ورزی کی، خلاف کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور یہاں جھوٹ کا بھی کیا معنی ہے؟ یہ جھوٹی باتیں اور جھوٹے خیالات، اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے نیک ظاہر کرنے کے لیے کرتے کراتے کچھ نہیں، صرف اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا کریں گے اور ویسا کریں گے، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں۔ تو کہنا وہ چاہیے جو واقعی کرنے کی نیت اور ارادہ ہو، اور اگر ارادہ نہیں تو پھر کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور اسی لیے ایک موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا میں کل تمہیں جواب دے دوں گا اس کا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں فرمایا کہ تم اس طرح کہو، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بھلے انسان کی نیت اور ارادہ پکا بھی ہو تو بھی اس پر انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ کہاں یہ کہ انسان نہ انشاءاللہ کہے نہ ارادہ کرے اور صرف خود کو بہلانے کے لیے یا اوروں کو بہلانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا رہے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یعلم، وہ جانتا ہے، سرہم، ان کے چھپے کو، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، علام الغیوب، خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ سر کی جمع ہوتی ہے اسرار، راز، اور نجوا کا لفظ جو ہے یہ نجوتن سے ہے، اور نجوتن کہتے ہیں بلند جگہ کو، جو بلندی کی وجہ سے اپنے ماحول سے الگ معلوم ہو، کیونکہ جو چیز بلند ہوتی ہے وہ الگ نظر آتی ہے۔ مثلا اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہیں تو کوئی ایک عمارت یا درخت دوسری عمارتوں یا درختوں سے زیادہ بڑا ہو تو کیا نظر آتا ہے؟ الگ نظر آتا ہے۔ تو اسی سے پھر نجوا کا لفظ نکلا ہے، سرگوشی، یعنی کسی کو الگ کر کے بات کرنا، یعنی وہ بات جو سب کے بیچ میں نہ کی جائے، الگ طور پہ کی جائے۔ تو یہاں نجوا پھر سرگوشی کے معنوں میں چپ کے کی جانے والی بات۔ وَأَنَّ اللَّهَ، علام، اور علام کس کے وزن پر ہے؟ فعال۔ فعال کس کا وزن ہوتا ہے؟ مبالغے کا۔ اور مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایگزیجریشن کو، یعنی بہت زیادہ کسی چیز کا ذکر کرنا۔ تو ایک ہوتا ہے عالم، عالم کا کیا مطلب ہے؟ جاننے والا۔ ایک ہوتا ہے علیم، کیا معنی ہوتا ہے؟ بہت جاننے والا۔ اور ایک ہے علام، بہت ہی زیادہ جاننے والا۔ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے راز جانتا ہے، ان کے دلوں کی باتیں جانتا ہے، اور ان کی دوسروں سے چپکے کی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، اور اللہ سارے غیبوں کو جانتا ہے۔ غیوب کس کی جمع؟ غیب کی۔ اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو۔ اور غیب کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 2 قسم کا۔ کون کون سا؟ کلی اور نسبی۔ کلی کون سا ہوتا ہے؟ مطلقاً، پورا کا پورا چھپا ہوا۔ اور نسبی کون سا ہوتا ہے؟ جو ہماری نسبت سے چھپا ہوا، ویسے نہیں چھپا ہوا لیکن کچھ لوگوں سے چھپا ہوا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور بے شک اللہ تعالی غیبوں کا جاننے والا ہے، یعنی خوب جانتا ہے۔ اب یہاں کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ الم یعلموا کہہ کے کس سے بات کی جا رہی ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ منافقین سے بات کی جا رہی ہے۔ براہ راست تو خطاب نہیں، انڈائریکٹلی ان کو سنایا جا رہا ہے۔ یہ کیا انہیں پتہ نہیں؟ کیا یہ علم نہیں رکھتے؟ کیا یہ جانتے نہیں؟ ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ ان کے دلوں کے بھید اور ہر چھپی ہوئی بات بھی جانتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا؟ اس کا پچھلی آیت سے کیا لنک؟ یہ ابھی ایک ہی ٹاپک چل رہا ہے۔ تو ان کے دل کے اندر جو زبان سے خلاف بات ہوتی تھی وہ اللہ کو پتہ ہوتی تھی۔ اللہ نیتوں کے حال جانتا ہے، یعنی اللہ تعالی کسی کے اندر کیوں منافقت پکی کر دیتا ہے، اللہ کسی سے نیکی کی توفیق کیوں چھین لیتا ہے، اللہ کسی کو ایمان کی توفیق کیوں نہیں دیتا، کیونکہ اس کو پتا ہے دلوں کے حالوں کا، ان کی چپکے کی جانے والی باتوں کا، ان کے رازوں کا، سب اس کو پتا ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں they don't mean it، یہ ان کی
سچی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس شخص کا ارادہ پکا ہوتا ہے نا، جس کی نیت سچی ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کر دیتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے راستہ بن ہی جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر تقوی ہوتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اس کو ایگزٹ مل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اس کے دل کا حال پتا ہے کہ یہ شخص چاہتا کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں پر منحصر ہے، جیسی نیتیں ہوں گی ویسے ہی عمل ہوں گے. اگر کوئی نیت میں سچا ہے، اندر کسی کی تڑپ ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کا موقع نہ دے. اور یہاں تک وعدہ ہے کہ اگر اس کو عملی طور پہ کچھ کرنے کا موقع نہ بھی ملا تو بھی صرف اس کی نیت کی وجہ سے اس کا اجر پورا لکھ لیا جائے گا. تو اس آیت سے بہت بڑا سبق ہمیں ملتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر کی حالت کا جائزہ زیادہ لینا چاہیے، اپنے اندر کا حساب زیادہ کرنا چاہیے. اور ہم اپنے اندر کا حساب خود سے خود زیادہ کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں اسے کر سکتا. ہم باہر اگر غلط کرتے ہیں یا لوگوں کے سامنے کوئی غلط بات کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں، اس پر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں پکڑے، پوچھے، ہماری خبر لے، لیکن جو باتیں ہم دل ہی دل میں کر رہے ہوتے ہیں یا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تو انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، وہ تو ہمیں خود ہی پتہ ہوتی ہے نا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے حال سے خود ہی زیادہ واقف ہے، ہاں کتنے ہی ایکسکیوزز کرے، معذرتیں کرے، اس کو پتا ہے وہ کیا ہے. دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو آپ دھوکہ دیں گے تو وہ آپ کو دکھایا ضرور جائے گا. اور جو شخص اپنے ساتھ سچا ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ سچا ہوتا ہے، اس کو پھر اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ دوسرے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جب اپنے اندر چور ہوتا ہے، جب اپنی نیت خراب ہوتی ہے، جب اپنے اندر خیانت ہوتی، تو پھر انسان کو ادھر ادھر کی بھی فکر لگنے لگتی ہے. کیونکہ منافقین کے بارے میں اسی صورت میں آپ پڑھیں گے کہ وہ ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتے تھے، ہر چیز پہ چونک جاتے. کیوں؟ ان کے اپنے دل میں چور تھا اور وہ ڈرتے تھے کس بات سے کہ کہیں ہماری منافقت نہ کھل جائے. اور اسی کے لیے وہ قسمیں کھا کھا کے یقین دلاتے تھے اور اسی کے لیے وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کرتے تھے. وہ بندوں کو تو راضی کر سکتے ہیں مگر اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے سچائی کی ضرورت ہے اور ایمان کا پہلا سبق ہی سچائی ہے. الذین، وہ لوگ، یلمزون، جو عیب لگاتے ہیں، پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں لمز، ہمزۃ اللمزہ، تان کرتے ہیں. المتوعین، متوع جو ہے یہ توعن سے، توع کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے اطاعت کرنا، اسی سے پھر متوع. متوع کا لفظ سنا ہوگا؟ متوع کس کو کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو کہتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب میں اس کا ایک باقاعدہ محکمہ ہے حکومت کی سطح پر، دعوی والارشاد اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا. تو کچھ لوگ اس میں والنٹیئر کرتے ہیں، کچھ لوگ کو تو جاب دیتے ہیں، کچھ والنٹیئر کرتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو روکتے ہیں. اور یہ بہت ہی اچھا کام ہے. ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی رحمت کرے گا. اور یہاں پر کس معنی میں ہے کہ خوشی سے صدقہ کرنے والے. متوع اصل میں کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو صرف فرائض اور واجبات ہی ادا نہ کرے بلکہ خوشی سے نفلی نیکیوں میں بھی حصہ ڈالے، خواہ وہ مال خرچ کرنا ہو یا پھر کوئی اور نیکی کرنا ہو. یعنی متوع کا معنی کیا ہے؟ خوشی سے نیکی کرنے والا. لیکن منافقین متوعین کو عیب لگاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی لیے آج کے دور میں اگر کسی کو متوع کہا جائے تو وہ اس کو مائنڈ کرتے ہیں یا نہیں. جو لوگ سعودی عرب میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں ان ساری ٹرمز کو. جو نماز کے وقت دکانیں بند کرانے آتے ہیں وہاں پر ان کو متوع کہتے ہیں. بہرحال تو کچھ لوگ متوعین کو عیب لگاتے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے مولوی کا لفظ بدنام ہو گیا یا اور اسی طرح دینی القاب. لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت ہی پسندیدہ کام ہے، اس پر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو الذین یلمزون المتوعین، وہ لوگ جو عیب لگاتے ہیں، تان کرتے ہیں خوشی سے خرچ کرنے والوں پر، یعنی دل کی رضا سے نفلی صدقات دینے والوں پر جو تان کرتے ہیں. کون ہیں یہ جو تان کرتے ہیں؟ منافقین. من المومنین، مومنوں میں سے، فی الصدقات، صدقات کے معاملے میں. اس لیے آپ دیکھیں کہ متوع
صرف خرچ کرنے والا نہیں بلکہ کوئی بھی کام نیکی کا خوشی سے کرنے والا، جسے آپ والنٹیئر کہہ سکتے ہیں، جو رضاکارانہ طور پر کام کرتا ہے بغیر اس کے کہ وہ اس کی جاب ہو یا ڈیوٹی ہو، فرض کے علاوہ یعنی ڈیوٹی کے علاوہ اپنی خوشی سے نفلی کام کرنا، خواہ وہ نماز پڑھنا ہو، اسی لیے نوافل کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ التطوع۔ اسی طرح نفلی صدقات کے لیے، یعنی کوئی بھی کام جو انسان اللہ کی رضا کے لیے دل کی خوشی سے کرے بغیر اس کے کہ وہ اس پر ڈیوٹی ہو کوئی۔ اور یہاں متوعین فی الصدقات، یعنی صدقات کے معاملے میں جو لوگ خوشی سے خرچ کرتے ہیں ان پر یہ منافق تان کرتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ والذین، اور ان لوگوں کا بھی اڑاتے ہیں، لا یجدون، نہیں وہ پاتے، الا مگر، جہدہم، اپنی جہد۔ جہد کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کو، پوری کوشش کرنے کو جہد کہتے ہیں۔ محنت، طاقت، یعنی محنت مزدوری کرنے والے، جن کے پاس ہے کچھ نہیں، محنت مزدوری کر کے جو کماتے ہیں، نہیں وہ پاتے مگر اپنی جہد، یعنی ان کے پاس اور کچھ نہیں مگر یہ کہ اپنی جسمانی سروسز یا محنت مشقت سے کی ہوئی کمائی میں سے کچھ صدقہ خیرات، بس وہی کر سکتے ہیں، یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، کچھ زیادہ نہیں ہے ان کے پاس۔ تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اور یہ کیا اصول ہے؟ مشاکلہ۔ مشاکلہ اصل میں باب مفعلہ ہوتا ہے، باہم ملتا جلتا، یعنی باہمی مقابلے پر کوئی چیز ہونا، یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہونا۔ تو یہ مقابلتاً بات کی گئی ہے نا، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، یعنی ان کے مقابلے میں ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مذاق کیا یا اللہ ان سے مذاق کرے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑا لشکر بہت دور کے سفر پر بہت مشکل حالات میں جا رہا تھا، اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا، یعنی مشقت والا لشکر۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے پر ابھارا۔ اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ سامان لے کر آئے، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو تھے وہ 4000 درہم لائے تھے، ان کے پاس 8000 تھے، تو آپ نے جب صدقے کے لیے کہا تو انہوں نے آدھا مال یعنی 4000 اللہ کے راستے میں دیے۔ جو آپ نے دیا اور اس کے لیے قبولیت کی دعا کی اور کہا جو پیچھے اللہ اس میں برکت ڈالے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں اتنی برکت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی 2 بیویاں تھیں، اور ان کے لیے جو 8واں حصہ تھا اس کے نصف میں 80,000 درہم ایک بیوی کے حصے میں آئے تھے، یعنی صرف ایک بیوی کا جو 8واں تو اور 8ویں کا بھی آدھا، اس میں 80,000 درہم تھے۔ اور کہتے ہیں کہ سونے کے اتنے ٹکڑے تھے ان کے پیچھے جو بچے تھے کہ باقاعدہ کلہاڑیوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیے گئے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے یہ اس دعا کا نتیجہ ہے جو آپ نے مجھے میرے مال میں برکت کے لیے دی تھی، اور واقعی بہت برکت ہوئی تھی۔ تو انہوں نے اس موقع پر بہت خرچ کیا۔ پھر ایک اور صحابی تھے جن کا نام عاصم بن عدی ہے، وہ 70 وسق کھجور لائے تھے۔ ایک اور صحابی تھے جن کا نام ابو عقیل تھا، جو ساری رات ایک یہودی کا کنواں چلا کے اس کا کھیت سینچتے رہے، یعنی پانی دیتے رہے، اور اس پر انہیں جو کچھ ملا 1 صاع کھجور جو تھی وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اب ان منافقین کا حال یہ تھا کہ متوعین پر بھی تان کرتے کہ یہ بڑے ریاکار لوگ ہیں، اتنا اتنا مال دے رہے ہیں دکھانے کو، اپنا نام بنانے کو، اور ان کا بھی مذاق اڑاتے جو صرف 1 صاع لے کر آئے، یہ جن کے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا مگر یہ کہ اپنی محنت مزدوری کا کیا ہوا تھوڑا بہت، یا کچھ بھی نہیں تھا وہ صرف اپنی جانیں لے کے حاضر ہو گئے تھے کہ ہم حاضر ہیں، ہمیں لے چلیے۔ تو یہ دونوں طرف سے ہر ایک کو مذاق کرتے۔ مذاق کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام کر رہا ہو، سوچئے کہ آپ نے گھر میں کسی بچے کو کوئی کام دیا اور وہ خوب جان لگا کے کر رہا ہے، اور دوسرا آتا ہے وہ کہتے ہیں واہ بھائی آج تو تم بڑا کمال کر رہے ہو، تو وہ اسی وقت چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، اس نے میرا مذاق اڑایا اس لیے میں نہیں اب مزید کر رہا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کوئی تھوڑی چیز ہے دینے کے لیے تو بعض اوقات وہ کس لیے نہیں دیتا؟ شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سے بہتر ہے دوں ہی نہ، روک لیتا نا۔ تو یہ دونوں حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دوسرے کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے۔ تو منافقین اہل ایمان کو کسی حال میں نہیں چھوڑ رہے تھے، نہ زیادہ دینے والوں کو نہ کم دینے والوں کو۔ مقصد ان کا کیا تھا کہ ہم تو نہ دے رہے ہیں نہ جا رہے ہیں،
یہ جو جانے والے ہیں اور دینے والے ہیں یہ بھی نہ جائیں. ان کو بھی روک رہے تھے. ان کو کیوں روک رہے تھے؟ دوسروں کو روکنے کے پیچھے کیا نفسیات تھی؟ تاکہ ان کا اپنا عیب چھپا رہے. جب ایک شخص خود کام کر رہا ہو اور ایک اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ اور بھی کرے. لیکن جب ایک شخص خود کام چور ہو تو وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتا. کیا سوچ کے کہ پھر مجھے بھی کرنا پڑے گا. تم نے ایسے حامی بھر لی، اب تم جاؤ گی تو مجھے بھی جانا پڑے گا. تو بہتر تھا کہ تم بھی کوئی بہانہ کر دیتے اور ہماری بھی جان چھوٹ جاتی. تو یہاں پر منافقین کے اسی پول کو کھولا جا رہا ہے کہ وہ دراصل کسی حال میں نہ خود دین کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نہ کسی دوسرے کو کرنے دیتے ہیں. پیچھے ہم بارہا پڑھ چکے ہیں یصدون عن سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تو اس میں ہم عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں، جیسے کوئی ہاتھ سے روک دے یا کوئی زبان سے کسی کو منع کر دے یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے یا دھمکی دے کے. وہ طریقے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والوں کا ایسا مذاق اڑایا جائے کہ ان کا حوصلہ ختم ہو جائے اور پھر وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں. کیونکہ اگر یہ اچھا کام کرتے رہے تو پھر ہمارے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی. اور بعض اوقات کسی کے اپنے دل میں گلٹ ہوتی ہے نا کوئی کام نہ کرنے کی وجہ سے، تو وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی. تو پھر وہ اس کا ریاکشن اسی قسم کے مذاق کے انداز میں اور باتیں بنا کر دوسرے کو ڈسکریج کرنے کے انداز میں ظاہر ہوتا ہے. تو ایسے مذاق اڑانے والے جو کسی کے اچھے کام کا مذاق اڑائیں، یہ اب غور سے سننے والی بات ہے، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرے گا. کیسے؟ بہقی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آؤ اس جنت میں داخل ہو، اور وہ بے چینی اور غم سے دوڑے آئیں گے کہ چلو جنت میں چلے. وہ داخل ہونے ہی والے ہوں گے کہ دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر انہیں دوسرے دروازے سے بلایا جائے گا، اچھا وہ بند ہو گیا، ادھر سے آ جاؤ. بھاگے بھاگے وہاں پہنچیں گے، اندر جانے ہی لگیں گے کہ وہ بھی بند ہو جائے گا. پھر ایک اور دروازے سے، اور ان کے ساتھ یہ مذاق کیا جاتا رہے گا حتیٰ کہ یہ اتنے مایوس ہو جائیں گے کہ پھر جب ان کو بلایا بھی جائے گا تو یہ جائیں گے نہیں، رک جائیں گے. جس طرح انہوں نے خیر سے روکا تھا لوگوں کو مذاق اڑا اڑا کے، آج ان کا مذاق کر کے انہیں جنت میں داخل ہونے سے انہی کے ہاتھوں روک دیا جائے گا کہ پھر اٹھیں گے بھی نہیں. لیکن آج ہم بھول جاتے ہیں کہ نیکی کے کام پہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی پہ ہنسنا، حتیٰ کہ مسکرانا یا آنکھ کے اشارے سے یا کسی بھی طرح، یہ انتہائی بدترین جرم ہے. ویسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے اللہ یستہزئ بہم کا بھی گزرا، پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور پھر آج یہاں پر. تو بات یہ ہے کہ ہنسنے اور رونے کے کچھ مقامات ہوتے ہیں، مزاح کرنے کے اور گفتگو میں یا معاملات میں دوسرے کے ساتھ مذاق کرنے کی جگہ ہوتی ہے. ہر وقت اور ہر موقع پہ مذاق اچھا نہیں ہوتا، اس سے دلوں میں کدورت بھی پیدا ہوتی ہے، آپس کے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، باہم نفرتیں پھیلتی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جو دوسرے کے ساتھ ناروا مذاق کرے اور ایسا مذاق کرے کہ جس سے دوسرا شخص نیکی کے کام سے رک جائے تو اس کی سزا بھی بہت سخت ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ. بخشش مانگیے ان کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نہ آپ بخشش مانگیے ان کے لیے. کن کے لیے؟ منافقین کے لیے. ان تستغفر لہم، اگر تم بخشش مانگو گے ان کے لیے 70 مرتن 70 بار، فلن یغفر اللہ لہم، پس ہرگز نہ معاف کرے گا اللہ ان کو. اور بخشش کا معنی تو پیچھے آپ بارہا پڑھ ہی چکے ہیں، گناہوں کا ڈھانپنا اور ان سے تجاوز کرنا، ستر الذنوب والتجاوز عن. آپ اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، خواہ آپ 70 بار بھی کریں. اور 70 کا لفظ یہاں تحدید کے لیے نہیں آیا کہ بس 70 تک ہی کریں تو بات ہو جائے گی، بلکہ مبالغے کے لیے آیا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی 70 بار کرے تو اس کی معافی ہو جاتی ہے. مراد اس سے یہ کہ جتنا چاہیں آپ ان کے لیے کریں. فَلَن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. ان کے جرائم ہی ایسے ہیں کہ ان کے لیے معافی نہیں. کیوں؟ یعنی معافی کیوں نہیں؟ ذالکا، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ، کہ انہوں نے کفروا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اس سے کفر کیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو، فاسق قوم کو. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کا انکار کرے
کفر کرے یا پھر فسق اختیار کرے تو ایسے شخص کے لیے نہ ہدایت ہے اور نہ معافی. دنیا میں اس کو ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں اس کے لیے بخشش نہیں ہے. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ التوبہ کی آیت 113 میں ما کان للنبی والذین آمنوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں. یعنی کسی کافر یا مشرک کے لیے اس کے مرنے کے بعد بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ قرابت داری کیوں نہ ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائی کیوں نہ ہو. جب تک کوئی زندہ ہے اس کی ہدایت کی دعا کی جا سکتی، لیکن اگر وہ مر جائے تو نہ جنازہ اور نہ ہی مغفرت کی دعا. مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو جائے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ اصحاب الجحیم ہے. اور اصحاب الجحیم کون؟ جو حالت کفر میں جان دیں. فرح المخلفون، خوش ہو رہے ہیں پیچھے چھوڑ دیے جانے والے. فرح کا لفظ فرحن سے ہے. فرحن کا معنی ہوتا ہے راحت و سرور محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، کسی نعمت کے ملنے پہ خوش ہونا، کسی چیز کے حاصل ہونے پہ جو خوشی ہوتی ہے انسان کو، وہ فرحت کہلاتی ہے. یہ دو طرح سے ہوتی ہے. یعنی فرح کا لفظ اچھے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور برے معنوں میں بھی، یا پسندیدہ اور غیر پسندیدہ دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. پسندیدہ کب؟ جب خوشی دل سے ہو اور انسان اس خوشی پر شکر ادا کرے. دل کو پہنچنے والی خوشی جس پر انسان فوراً شکر گزار ہو، یعنی ایسی خوشی جس سے انسان کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور انسان اس پر فوراً اللہ کو یاد کرنے لگے، تو وہ خوشی انسان کے لیے اجر کا باعث ہوتی ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں پہنچ کر وہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو کچھ عطا کیا ہوگا اس پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے. یہ ہے پسندیدہ خوشی، شکر گزار ہوں گے اس پر. تو وہ خوشی جو شکر گزاری لائے وہ پسندیدہ ہے. اس کے مقابلے میں نفس کی خوشی، وہ خوشی جس کا اثر دل پر نہیں نفس پر ہو، اور اس کے بعد انسان شکر ادا کرنے کی بجائے اترانے لگے، اکڑنے لگے، فخر اور غرور کرنے لگے، تکبر میں پڑ جائے، یہ ناپسندیدہ ہے. مثلاً کیسے؟ یعنی کوئی بھی ایسی خوشی جو انسان کے نفس کو موٹا کرے، جس میں انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کی بجائے پھولنا شروع کر دے. جیسے قارون بھی جب اترا رہا تھا تو اس کو اس کی قوم نے کیا کہا تھا؟ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، مت پھولو، مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو وہاں فرحہ کا معنی اترانا ہے ناپسندیدہ معنوں میں، اور یہاں بھی فرحہ ناپسندیدہ معنوں میں. خوش ہو رہے تھے مخلفون مخلف کی جمع ہے. مخلفون خوش ہو رہے تھے، اور مخلف کا روٹ کیا ہے؟ خے لام فے، خلف. خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے کو. مخلف پیچھے چھوڑے جانے والے. کہاں پیچھے؟ مدینہ میں. یعنی تبوک پہ جانے والے تو چلے گئے، اور جو پیچھے مدینہ میں رہ گئے ان میں سے کچھ لوگ بہت خوش ہو رہے تھے. یعنی جب لشکر تیار ہوا اور سب چلے گئے اور ان کو پیچھے رہنے کی اجازت مل گئی، ان کو چھٹی مل گئی، تو یہ خوشیاں منانے لگے. شکر ہے ہماری جان چھوٹی، وہ جانے والے چلے گئے اور ہم اب آرام سے بیٹھے. بمقعدہم، مقعد قعدہ بیٹھنا، اور مقعد کس وزن پر ہے؟ مفعل. مفعل کس چیز کا وزن ہوتا ہے؟ ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بیٹھنے کی جگہ، یعنی گھروں میں، یعنی اپنے گھروں میں رہنے کی وجہ سے خوش ہو رہے تھے کہ پیچھے رہ گئے ہم. اور دوسرا یہ مصدر بھی ہے، یعنی اپنے بیٹھ رہنے پر. بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر یا اپنے گھروں پر، یعنی پیچھے چھوڑے جانے کے بعد اپنے گھروں میں رہنے کی وجہ سے وہ خوش ہو رہے تھے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ مقاعد. یہ کہاں استعمال ہوا تھا؟ مقاعد للقتال، سورۃ آل عمران میں جہاں جنگ احد کا ذکر آیا تھا. بمقعدہم، اپنے بیٹھ رہنے پر، اگر مصدری معنی کرے، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. بعد، خلاف بعد کے معنوں میں بھی ہے اور خلاف کے معنوں میں بھی. خلاف کس کو کہتے ہیں؟ اگینسٹ، مخالفت کے معنوں میں. یعنی آپ کے خلاف محاذرائی کر کے، جھوٹے بہانے کر کے پیچھے بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَكَرِهُ، اور وہ ناپسند کرتے تھے یا انہوں نے ناپسند کیا. کرہا بیسیکلی اپوزٹ ہے فرحہ کا. پیچھے رہنے کو انہوں نے پسند کیا، اور ناپسند کس چیز کو کیا؟ وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا
ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ جہاد کریں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ انہیں بیٹھنا پسند تھا اور جہاد کرنا ناپسند تھا۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، کس کو؟ جانے والوں کو، کیا؟ لا تنفروا، نہ تم نکلو۔ پیچھے تو مذاق اڑا کے روک رہے تھے نا، اب بول کے روک رہے ہیں، نہ نکلو۔ پیچھے پڑ چکے نفرا کمانا، جنگ کے لیے نکلنا، کوچ کرنا۔ نہ نکلو فی الحر، گرمی میں، ہر حرارت سے ہے، اتنی غضب کی گرمی ہے، اتنی تپش ہے، کہاں جا رہے ہو تم؟ پاگل ہو گئے ہو؟ نہ نکلو گرمی میں، آرام کرو، یہ تو آرام کے دن ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتا دیجئے، کیا؟ نار جہنم، جہنم کی آگ، اشد، زیادہ شدید ہے، حرن، گرمی میں، وہ گرمی جو تبوک میں ہوگی یا سفر تبوک میں ہے، اس سے کہیں زیادہ گرم ہے جہنم کی آگ۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے ہوتے، کاش انہیں بات سمجھ آ جاتی۔ اور فقہ کس کو کہتے ہیں؟ گہری سمجھ کو، اچھی طرح سمجھنا کسی چیز کو۔ اب یہ جو جہنم کی آگ ہے کتنی سخت ہے، کیسی ہے؟ قرآن پاک کی متعدد آیات آپ پڑھ چکے ہیں جس میں جہنم کی گرمی کو بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر۔ سورۃ التحریم میں بھی آتا ہے آیت 6 میں۔ سورۃ المعارج آیت 15-16 میں آتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی۔ سورۃ النساء آیت 56 میں آتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کھالیں جو ہیں اس سے زیادہ متاثر ہوں گی۔ سورۃ الحج آیت 19 اور 20 میں آتا ہے یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، کھولتا پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جائے گا۔ یصہر بہ ما فی بطونہم، اس پانی سے گل جائے گا جو ان کے پیٹ میں ہوگا، یعنی سر پہ پانی پڑے گا اور اس پانی سے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے وہ سب گل جائے گا۔ والجلود، اور کھالیں بھی گل جائیں گی۔ سورۃ النساء میں تو پکنے کا لفظ آتا ہے نا، نضجت۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ کہف میں آیت 29 وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا، لیکن وہ کیسا ہوگا؟ جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا۔ یشوی الوجوہ، کالمہل، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا جو منہ بھون ڈالے گا۔ سورۃ محمد آیت 15 میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ ابلتا پانی پلائے جائیں گے جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نار جہنم 1000 برس جلائی گئی، 1000 سال تک وہ آگ جلتی رہی تو جہنم سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال تک جلائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر مزید ایک اور 1000 سال تک بھڑکائی گئی، سیاہ ہو گئی، اور اب وہ سیاہ ہے۔ سب سے کم عذاب جہنم میں جس کو ہوگا، اس کے پاؤں میں جو جوتی ہوگی صرف اس کے تسمے آگ کے ہوں گے، صرف تسمے، اور ان تسموں کی جو ہیٹ ہوگی اس سے دماغ کھول اٹھے گا۔ اور دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ تو چونکہ غزوہ تبوک کا وقت بہت شدید گرمی کا تھا، 2-2 3-3 آدمی ایک اونٹ پہ تھے، بہت سخت گرمی میں روانگی ہوئی۔ ایک روز لوگوں کو اتنی شدت کی پیاس لگی اور پانی بالکل نہیں تھا کہ انہوں نے اونٹ ذبح کر کے اس کی اوجڑی میں جو پانی تھا اس کو نکال کے پیا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، ہم تو یہاں مرنے لگے ہیں پیاس سے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کبھی آپ نے کسی ذبح کیے ہوئے جانور کی اوج دیکھی ہوگی، دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کہاں یہ کہ اس کا پانی نچوڑ کے کوئی پیے، لیکن کیونکہ جان بچانا لازم ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اور یہ ساری تکلیفیں کس لیے تھیں؟ دین کی خاطر۔ لیکن منافقین کے لیے اس میں سے کچھ بھی گوارا نہیں تھا، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں تھی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے اندر سے دین کی سمجھ اٹھ گئی، اس لیے انہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اور دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں ان کو بہت بڑی نظر آتی۔ آج سردی زیادہ ہو گئی، آج گرمی زیادہ ہو گئی، آج فلاں مسئلہ ہو گیا، آج فلاں مسئلہ ہو گیا، بہانے کرتے 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 ہم اپنے فرائض کو بھولتے چلے جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو عذر بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ کی کمی ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ آگے کا دن، آخرت کا دن کتنا سخت دن ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا،
چاہیے کہ ہنسیں کم، انہیں کم ہنسنا چاہیے. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ. کیوں؟ جزاءً، بدلہ ہے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے رہے ہیں. سوچتی ہوں نا کہ کتنا سخت انسان کا دل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جو لوگ پیچھے رہے ان کے سامنے پھر یہ آیتیں پڑھی جاتی ہوں گی، انہیں سنائی جاتی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ ان کو اپنے لیے نہیں سمجھتے.